السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مولانا ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، دیگر معزز علماء کرام و ذمہ داران مقامی جمعیت اہل حدیث گھانسی بازار و کمیٹی مسجد رحمان اہل حدیث چیلا پورا، حاضرین و خواتین، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیے بغیر اتحاد امت کے تعلق سے چند نکات اور چند مفید باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دنیا میں لوگوں کا اتحاد قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ناقابل قبول ہے۔ قومیت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ قومیت کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو افکار و نظریات کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص ایجنڈے کی وجہ سے اپنے اندر اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ بعض ایسی قومیں بھی دنیا میں جی رہی ہیں جو زبان کی بنیاد پر متحد ہوتی ہیں اور رنگ و نسل کی بنیاد پر متحد ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مطلوب نہیں ہیں مسلمانوں سے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قومیت کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے کا تعارف کر سکو۔ لہٰذا کوئی کنبہ اور قبیلہ کسی اور قبیلے پر کسی بھی حیثیت سے فوقیت نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، اور یہ جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کسی سفید رنگ والے کو گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے اللہ کے پاس جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ معزز حاضرین، ایمان والوں اور اسلام کے ماننے والوں کا اتحاد ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر ہماری محبت اللہ سے ہے تو اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مدبر ہے اور ہمارا کارساز ہے، اور اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہے کہ وہی معبود برحق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह से मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान नहीं हो सकता। अल्लाह से मोहब्बत के बगैर हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह से मोहब्बत के बगैर हम मोहताजी को जाहिर नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इसी तरह हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हमारी मोहब्बत रसूल से न हो जाए। रसूल से मोहब्बत आम इंसानों के मुकाबिल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक दुनिया के सारे लोगों से, माँ बाप से और औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, हमारे अंदर इत्तिहाद उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत न करे। आज हम और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अदावत और दुश्मनी रखते हुए ये बताइए कि कैसे मोहब्बत पैदा होगी, कैसे इत्तिहाद लोगों के अंदर आएगा। क्या आप दुश्मन से दुश्मनी करके इत्तिहाद पैदा करेंगे या अपनों से दुश्मनी करके इत्तिहाद पैदा करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जिसने अल्लाह की रजा की खातिर किसी से मोहब्बत किया, किसी से अल्लाह की रजा की खातिर किसी से दुश्मनी किया, किसी को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए दिया और किसी को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नहीं दिया, उसने ईमान को मुकम्मल किया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यही ईमान तो है कि अगर हम और आप किसी मोमिन भाई को देखकर हंसते और मुस्कुराते हैं खुशी के मारे तो ये हमारे लिए नेकी लिखी जाती है। तबस्सुमुका फी वजही अखीका सदका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी राज को यूं बयान फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये आपस में एक दूसरे के वली हैं, बिही खा हैं, दोस्त हैं और भलाई में साथ देने वाले हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सला व ईताइज़ ज़का व नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिम। आप कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की, अहद किया कि मैं 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करूंगा और ज़कात अदा करूंगा और हर मुसलमान के लिए खैर खाही का जज्बा रखूंगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खैर खाही के बगैर, मोहब्बत के बगैर इत्तिहाद नामुमकिन है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोमिन के लिए दीवार के मानिंद है कि दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। आज हमारा हाल ये है, किसी मुसलमान भाई पर कोई आजमाइश आती है तो हमें खुशी होती है, हम मुस्कुराने लगते हैं और इंतकामी अंदाज में सोचने लगते हैं, जबकि ईमान का तकाजा ये है कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से बेइंतहा मोहब्बत करे। तो इत्तिहाद के लिए मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बतों को आम कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले ईमान से मोहब्बत, इन मोहब्बतों को आम कीजिए और अपने ईमान की छानबीन कीजिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया ईमान वालों की जिम्मेदारी है, चाहे मर्द हो कि औरतें, यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि ये लोग भलाई का हुक्म देते रहते हैं और मुनकर और बुरी बातों से रोकते रहते हैं। भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई तौहीद है और मुनकरात में सबसे बड़ा मुनकर शिर्क है। हर खैर की ये लोग दावत देते हैं, हर खैर के ऊपर हौसला अफजाई करते हैं और हर मुनकर का हाथ रोकते हैं। ये ईमान वाले मर्दों और औरतों की शान है। और इसी तरह ईमान वाले मर्दों और औरतों की शान ये है कि ये नमाजों की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह की इताअत करते हैं और रसूल की इताअत करते हैं। अल्लाह ताला इन सिफात का जिक्र
ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے سیرحمہم اللہ، اللہ بہت جلد ان پر رحم کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی مہربانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی گزاریں، ان بنیادوں پر اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی بنیادیں تھیں کہ جن کے اوپر صحابہ کرام نے زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت کہا ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معزز حاضرین، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا۔ آج ہم مسلمانوں میں جو مزاج بن چکا ہے وہ مزاج کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ مزاج کیا ہے؟ میرا دوست سب کا دوست، میرا دشمن سب کا دشمن۔ آپ کا دوست کس وجہ سے ہے مجھے کیا معلوم؟ میں آپ کے دوست سے محبت ایمان کی بنیاد پر کروں گا۔ آپ کا دشمن کس وجہ سے ہے نہیں معلوم، میں آپ کے دشمن سے کیوں محبت کروں گا یا آپ کے دشمن سے کیوں محبت کروں گا؟ بنیادوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دینداری کے لیے 4 باتوں کی پابندی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسرے، عبادات کا شوق ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں باتیں توحید کی کرتے ہیں، ایمان و عقیدے کی کرتے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، عبادتوں کا کوئی شوق نہیں رکھتے۔ عبادتوں کا شوق ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے اخلاق اور سلوک بہتر ہونا چاہیے۔ آپ توحید والے ہیں، آپ نمازی اور پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کی زبان صحیح نہیں ہے، آپ زبان سے گالی دیتے ہیں، آپ زبان سے الزام لگاتے ہیں، آپ زبان سے طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جس میں ہم لوگ ناکام ہیں، معاملات درست ہونا چاہیے۔ معاملات درست ہونا چاہیے، گھریلو معاملات درست ہونا چاہیے، محلے میں ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، مسجد کے ماحول میں ہمارے معاملات اور ہمارا سلوک بہتر ہونا چاہیے، اور جس شہر میں رہتے ہیں ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمیں نیک نامی کی زندگی گزارنا چاہیے۔ زیادہ وقت نہ لیے بغیر آخر میں محترم صالح مہدی الیافعی حفظہ اللہ کا اور محمد اکبر جمیل صاحب کا اور عارف فہیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ یقیناً یہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے اور ان کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے والنٹیئرز حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور پولیس محکمے کا اور پولیس افسران کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس کانفرنس کو بہت پرسکون ماحول میں آپ نے انجام دینے کے لیے انتظامات فرمائے، اور تمام حاضرین اور خواتین کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، علماء کے بیانات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔